دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، اس موقع پر مجھے ان طالب علموں کی زیارت اور ان کو مبارکباد دینے کا موقع مل رہا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طلباء کو جنہوں نے درس کی تکمیل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے انوار و برکات سے ان کے سینے منور فرمائے اور ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم کا اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے یہ ارشاد ہے کہ میں پہلے آپ حضرات کے سامنے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھوں اور اس کی اجازت بھی دے دوں۔ اپنی نااہلی کے باوجود حضرت مولانا کے ارشاد کی تعمیل میں آپ کے سامنے پہلے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں، جس کو حدیث الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے زمانے تک جب کوئی شاگرد کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے جاتا تھا تو اس کو سب سے پہلے یہ حدیث سنائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ حدیث حضرت شیخ حسن مشاق مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد حرام میں سن 1963 میں حاصل ہوئی تھی، یعنی تقریباً 67 سال پہلے۔ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ ہی کے ایک بہت بڑے محدث جنہوں نے مدرسہ سہولتیہ میں تعلیم پائی تھی، حضرت شیخ محمد یاسین الفازانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی مجھے یہ حدیث حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد آخر میں حضرت شیخ احمد الناصری رحمہ اللہ جو جدہ میں مقیم تھے اور 120 سال عمر پائی اور ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، ان سے بھی یہ حدیث حاصل ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنی به الشیخ حسن المشاق المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی کما حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفازانی رحمہ اللہ تعالی والشیخ احمد الناصری رحمہ اللہ تعالی كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ الثلاثة، وكل واحد منهم يرويه بإسناده ويقول هذا أول حديث سمعته من شيخي، وهذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ میں اس حدیث کی اجازت اسی تسلسل کے ساتھ اپنے ان طالبہ کو دیتا ہوں، ان ساتھیوں کو جو اس سال دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، اور اگر کسی اور کو بھی یہ طلب ہو تو اس کو بھی یہ اجازت دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمام حضرات کی میں خدمت میں اپنی نااہلی کے باوجود یہ اجازت پیش کرتا ہوں، اور جو احادیث کی اسانید مجھے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور
بلاد عربیہ کے مشائخ سے جتنی اسانید مجھے حاصل ہیں ان کی بھی اجازت دیتا ہوں، اور میرا سبق ان قریب انشاءاللہ چھپنے والا ہے، اس میں ساری وہ اسانید درج ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بزرگوں کے انوار و برکات اور معارف سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ اس تمہید کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں مجھے میری رب گشائی مجھے اپنی اوقات سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن تعمیل حکم بھی ایک ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس تعمیل حکم میں چند مختصر نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ہمارے جو طالب علم دورہ حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں وہ خود بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ کرام بھی، جنہوں نے دن رات کی محنت سے ان حضرات کے دلوں میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا نور بھرا، وہ سب قابل مبارکباد ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ علم دین سے بڑھ کر کوئی کسی بھی علم کی نعمت نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علوم ثلاثہ، 3 قسم کے علوم حقیقی علوم ہیں، وما سوا ذالک فضل، اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ ایک زیادہ چیز ہے، اضافی چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر علوم 3 ہیں۔ ایک قرآن کریم کی آیتوں کا علم، ایک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، سنتوں کا علم، اور ایک حکمت کا علم۔ یہ 3 بنیادی طور پر علوم ہیں۔ ما سوا ذالک فضل، اس کے سوا جتنے بھی کچھ ہیں وہ زیادہ ہے۔ یعنی انسان کی ضرورت تو ہے، لیکن جو اصل مقصود زندگی ہے، اس اصل مقصود زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی اہمیت رکھنے والے علوم ہیں وہی ہے۔ آج بڑا شور ہے اس بات کہ مدارس دینیہ میں دوسرے علوم، عصری علوم کیوں نہیں پڑھے جاتے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس عصری علوم سے دور ہیں اور ان کو دین تو آتا ہے، دنیا نہیں آتی، اور دنیا کا نہ آنا اور دین کا آنا اس کو ایک عیب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کا جائزہ لے کر دیکھیں، دنیا بھر، تو وہاں علم کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل ہو جائے، مجھے میرے دولت میں اضافہ ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، مجھے اچھی کار مل جائے، مجھے اچھا منصب عطا ہو جائے، اور بس۔ یعنی جتنے علوم ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انسان کو قبر تک پہنچنے کے معاملات میں مدد پہنچا سکتے ہیں، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد جو ابدی زندگی آنے والی ہے اس میں وہ علوم کوئی مدد نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی کتنا بڑا اکاؤنٹنٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ فائنانشل آفیسر ہے، وہ اس کا علم کب تک کام دے گا؟ اس کو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتا، اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر جب قبر تک پہنچ گیا تو قبر تک پہنچنے کے بعد اس کو قبر میں پہنچنے کے بعد اس کو وہ اکاؤنٹ کا علم کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اگر کوئی شخص قانون کا ماہر ہے تو
सारी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा पहुंचाएगा तो वो उसके रिटायर होने तक पहुंचाएगा, बाद में खत्म। जितने उलूम हैं उन सब का हाल यह है कि कब्र के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी इफादियत खत्म। और ये उलूम जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 उलूम हैं, आयातुल मुहकमा का इल्म, सुन्नत जारिया का इल्म, ये चीजें ऐसी हैं जिनका फायदा कब्र तक भी है और कब्र में पहुंचने के बाद भी है और वहां से फिर आखिरत के मैदान में, मैदान हश्र में पहुंचने के बाद। तो ये अजीब बात है कि इस बात को एक ऐब समझा जाता है कि इस आदमी को दीन तो आता है, दुनिया नहीं आती। अरे भाई, दीन का जो इल्म है वो तुम्हें कब्र तक भी पहुंचाएगा और कब्र के बाद भी फायदा देगा, और तुम जिसको अफजल करार दे रहे हो वो जाकर कब्र पर खत्म हो जाए। उसके बावजूद हम कहते हैं कि हमारा जो मकसद जिंदगी है और हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का मकसद है वो इंसानियत की खिदमत है, और दूसरे उलूम के पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि दौलत में इजाफा हो, दौलत में इजाफा हो, वो चाहे किसी भी कीमत पर हो, वो मकसद जिंदगी। और हमारा मकसद जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मदारिस दीनिया में मकसद जिंदगी यह है कि अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और उसकी खिदमत, इंसानियत की दीन के जरिए खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इस लिहाज से हम ये भी कहते हैं बेशक कि हम असली उलूम के मुखालिफ नहीं हैं, ना मुखालिफ हैं और ना ये समझते हैं कि दीनी मदारिस के अंदर असली उलूम नहीं पढ़ाने चाहिए, लेकिन पढ़ाने के मकासद में जमीन और आसमान का फर्क। एक असली उलूम को पढ़ाने का मकसद ये होता है कि ताकि कई बड़े बड़े ओहदे मिल जाए, मजदूरियां और नौकरियां मिल जाए और बड़े बड़े मुनासिब हासिल हो जाएंगे। हमारे यहाँ उसूल असली उलूम अगर पढ़ाए जाएंगे तो इस लोग कहते हैं कि भाई आपने यहाँ जो है वो ऐसे वो कायम कर दीजिए सनती तालीम के इदारे के जिसमें तलबा जो है पढ़ के बाद में वो किसी कारीगरी में लग जाए, किसी टेक्नीशियन बन जाए वगैरह वगैरह। अरे भाई, अगर टेक्नीशियन बनाना था तो हम उनको दीन ही क्यों पढ़ाते, दर्शनदा भी क्यों पढ़ाते? लेकिन असली उलूम को हम इसलिए अपने यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे तालिब इल्म को जब वो दूसरों के पास दीन की तबलीग और तालीम के लिए जाए और दीन का पैगाम पहुंचाए तो वो कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम की बुनियाद पर पहुंचे, कि लोग जिस ज़बान को समझते हो, लोग की जो ज़हनियत के मुताबिक है, उस ज़हनियत के मुताबिक हम दीन को दूसरों तक पहुंचाएं। इस मकसद के लिए अगर इसलिए उलूम हासिल किए जाते हैं तो न सिर्फ ये कि कोई ऐब नहीं, हमारे नजदीक ये कोई मकरूह चीज नहीं, बल्कि ऐन हमारे मकासद के मुताबिक। जैसे आपने देखा कि पुराने जमाने में और आज तक हमारे पास चला आता है मंतिक और फलसफा पढ़ाया जाता है। वो क्यों पढ़ाया जाता है? उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मंतिक और फलसफा इसलिए पढ़ाया जाता था ताकि उस दौर के जो ज़हन और मिजाज है उसके मुताबिक एक आलिम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाए, इसलिए पढ़ाया जाता है। अगर आज हम असली उलूम को पढ़ाएं तो उनका मकसद भी ये होगा कि ताकि हम अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपने दीन की बात ज्यादा मौसर अंदाज में पहुंचा सकें। इसीलिए आज हमसे ये कहा जाता है और कहा जा रहा है बार बार मुज़ाकरात के दौरान, ये बात हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के नुमाइंदों की तरफ से ये बात कही गई है कि हम इसलिए चाहते हैं कि भाई हमारे तालिब इल्म वो जो फारिग हो उनको हम बड़े बड़े मराकिज़ तक पहुँचा सकें, उनको मिस्टर लगा सकें, उनको और उधर बना सकें वगैरह।
کہ آپ کے اگر ہم مدرسے کے لوگ ہم اپنے اخلاق، اپنے نظام، اپنے طریقہ کار اس کے اندر مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہر قیمت پر رہے اور حکومت کے ساتھ ہم اتنا رشتہ بھی اپنے تعلیمی نظام کے سلسلے میں اتنا رشتہ بھی ہم قائم نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ ہم کیا پڑھائیں اور کیا نہ پڑھائیں، لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی ثوابدید کے مطابق اور اپنی آسانی کے مطابق اپنے ثوابدید پر اپنے اداروں سے اپنی کمیٹیوں سے ہم بے شک کریں گے، لیکن آپ کو ہمارے اوپر کوئی ڈکٹیٹ کرنے کا موقع نہیں۔ بہرحال یہ بات تو ضمن آ گئی۔ میں کہہ رہا چاہ رہا تھا کہ ہمارا مقصد زندگی در حقیقت خدمت ہے۔ اپنا اس کا مقصد زندگی پہلے یہ کہ جو کچھ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا اس پر ہم خود عمل پیرا ہوں اور پھر دوسروں تک اس تعلیم کو پھیلائیں اور پہنچائیں، یہ ہے ہمارا مقصد زندگی۔ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے معاش کا بھی سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی آج تک کسی مولوی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے بھوکا ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی، بھوکا مر گیا۔ آج تک کوئی بڑے بڑے جو گریجویٹس ہیں اور بڑے بڑے ماسٹرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ خودکشی کر کے انتقال ہو گیا۔ کسی مولوی نے آج تک ایسا نہیں کیا، الحمدللہ، نہ کرے گا، اس واسطے کہ اس کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی قبر درست ہو، تاکہ اس کا آخرت درست ہو، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے۔ لہذا اس کو اگر کبھی فاقے بھی برداشت کرنے پڑے تو کرے گا، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ الحمدللہ ہمارا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو سنت کے علوم پڑھے ہیں، تو یہ جو آپ نے تحقیقات پڑھی ہیں، فقہی تحقیقات، کلامی تحقیقات، یہ بے شک ایک علمی کام ہے جو آپ کے لیے مفید بھی ہوگا، لیکن عملی زندگی میں آپ کو جس چیز سے واقعہ پیش آئے گا وہ یہ ہے کہ سنت پر کس درجہ عمل کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو انسان اپنے افعال کا خالق ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ خالق ہوتا ہے؟ یعنی یہ بہت مشہور بحث ہے، چلے آتی ہے۔ پوچھا کہ یہ جو آتا ہے تو حضرت امام احمد نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ مجھے یاد نہیں ہے۔ آخر جب نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کہ یاد نہیں۔ خدا کے بندے تمہیں اتنی بات تو یاد نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے، اور تم خلق افعال کے مسئلے کو بیان کرتے ہو۔ تو وہ بحثیں جو کچھ بھی ہیں وہ یہی رہ جائیں گی، لیکن اصل چیز جو کام آنے والی ہے وہ سنت پر عمل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تاحت العبارات وذهبت الاشارات ولم يرفعنا الا ركعات ركعناها في جوف الليل، کہ وہ جو عبارتیں ہم نے پڑھی تھی تحقیقات والی وہ تو خدا نے کہا تھی، اور وہ جو اشارات تھے یعنی صوفیاء کرام کے اشارات جو تھے وہ بھی کہیں غائب ہو گئے۔ اگر ہمیں فائدہ پہنچایا تو کچھ چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہم نے پڑھ لی تھی رات کی تاریکی میں، انہوں نے فائدہ پایا، تو یہ ساری تحقیقات کو رہ جائیں گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو اخلاق پڑھے ہیں، جو آداب پڑھے ہیں، جو سنتیں پڑھی ہیں، ان پر ہمارا عمل کتنا ہے اور کس اخلاص کے ساتھ ہے، یہ ہے سارا جو امتحان ہونے والا ہے ہماری ہر شعبہ زندگی میں، چاہے وہ
ہم کسی بھی شعبہ زندگی میں کام کر رہے ہوں، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مثال راہ ہے۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس پر کیوں عمل نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے آیا قرآن کریم مخلوق تھا یا غیر مخلوق، یہ سوال ہوگا۔ تو حضرت ہمارا تو بنیادی ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس کے پڑھنے کے بعد طلبہ کو عمل کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ہمارے سارے اکابر کو آپ دیکھیں، حضرت دامادی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تک، حضرت مولانا بنوری صاحب تک، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے پڑھنے کے بعد یعنی دور حدیث کی تکمیل کرنے کے بعد اپنے آپ کو علم کے لیے پہلے مختص کیا، اس میں محنت کی، اور ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کیا، تاکہ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کا سلیقہ اس کے ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوقمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عبداللہ صاحب معلم مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کیوں گئے؟ علم تو ان کے پاس جاتا تھا، حضرت حاجی صاحب کے باقاعدہ ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے، اردو کافی تک کتابیں پڑھی، لیکن یہ سب حضرات گئے تو اور جا کر اپنا تزکیہ کرائے۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، آپ کیسے چلے گئے حاجی صاحب کے پاس؟ تو حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہماری ایک مثال ایسی ہے کہ دو شخص ہیں، ایک شخص ہے جس نے بادام کے اوپر بڑی سخت تحقیق کی ہے کہ بادام جو ہے وہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور کتنا پیدا ہوتا ہے اور کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں اور کیا اس کے کن کن چیزوں امراض کے اندر فائدہ دیتا ہے، اس کے اوپر اس سے پوچھو کہ بادام کے بارے میں کچھ بتاؤ تو وہ مقالہ لکھتے تحقیقی اور ایک بڑا لیکچر دیتے، لیکن کبھی اس سے پوچھو کہ تم نے بادام کھایا کبھی، تو کہتے ہیں کھایا تو کبھی نہیں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس بادام کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، روزانہ بادام کھاتا ہے، اس سے پوچھو کہ بھئی یہ پہلا کام ہوا تھا اور اس کی تعریف کیا تھی، تو اس کو وہ کچھ پتا نہیں، لیکن بادام کھاتا ہے روز، بتاؤ کون ہم جگہ دونوں میں۔ تو ہم فرمایا کہ ہم نے اپنے درس کے اندر بادام کی تفصیلات تو بے شک پڑھی تھی، لیکن حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے تو انہیں منہ ہاتھ پہ رکھ کر منہ میں لگا دیا کہ دیکھو یہ ہے بادام، اس لیے تو یہ ہمارے سارے اکابر آپ دیکھیں، میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہمیں سب کی زبانیں پڑھا کرو، حضرت نانوتوی کی، حضرت گنگوہی کی، حضرت چکلین کی، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی، تو پتہ چلے گا کہ اس علم پر عمل کرنے کا کیا سلیقہ ہوتا ہے، کیا طریقہ۔ تو میں یہ صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے اور سب سے پہلے اپنے آپ سے کہ جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کے صحیح روح کو سمجھنے کے لیے اپنے اکابر سے رابطہ رکھیں، اور ان اکابر کی زبانیں میں، ان کی ملفوظات میں، ان کے خطابات میں، ان کے مواعظ میں جو دین کی فہم ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔